عوام کے ٹھہرے اجنبی اتنی تبدیلیوں کے بعد۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 11 اپریل 2020۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون 1938 میں شائع ہوا۔ اس افسانے کا پس منظر انڈیا ایکٹ 1935 تھا، جس میں انگریزوں کی طرف سے ہندوستان کو کچھ خود مختاری اور شہری حقوق دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن عملی طور پر ایسا نہ تھا۔ کہانی لاہور کے تانگا چلانے والے منگو کوچوان کے گرد گھومتی ہے، جسے حالات حاضرہ اور سیاست میں دلچسپی تھی۔ وہ اپنے تانگے میں بیٹھی سواریوں کی ان موضوعات پر گفتگو کو سنتا اور اپنی خواہش کے مطابق ان کی تشریح کر کے دوسرے کوچوانوں کو سناتا۔ تانگا اڈہ میں موجود دوسرے کوچوان منگو کی سنی سنائی سیاسی بصیرت سے بہت متاثر تھے۔ اسی بنا پر منگو کوچوان استاد منگو کے نام سے مشہور تھا۔ ہندو مسلم فسادات پر استاد منگو کا تبصرہ تھا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ دعا دی تھی، جا رہے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے، اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ منگو کوچوان کو اپنے وطن سے بہت پیار تھا۔ وہ ہندوستان پر راج کرنے والے انگریزوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ ان سے اپنی نفرت کا سبب یہ بتاتا تھا کہ انگریز اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ منگو کوچوان کو انگریزوں کے خلاف اندر ہی اندر جلنے کڑنے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے بھڑاس نکالنے کے علاوہ انگریزوں سے انتقام لینے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جلد ایک آئین کا نفاذ ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ منٹو اپنی کہانی آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصویر وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا۔ منٹو کی یہ کہانی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ منگو کوچوان نئے قانون کی آمد پر بہت پر امید تھا اور اپنے اندر شہری حقوق اور آزادی کی بھرپور طاقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آزادی کی اس طاقت نے اسے انگریز حکمرانوں کی ماتحتی سے نکال لیا ہے۔ وہ اب گوروں کے سامنے ذلیل کتا نہیں بلکہ عزت دار شہری ہے۔ اس کے خیال میں نئے قانون کے بعد انگریز اس پر حکم نہیں چلا سکیں گے اور نہ ہی کوئی ظلم ڈھا سکیں گے۔ نئے قانون کے نشے میں ادھر ادھر تانگا چلاتا منگو کوچوان ایک سواری بٹھانے کے لیے رکتا ہے۔ اسے قریب پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سواری انگریز ہے۔ منٹو کہانی کا اختتام بے حد کلائمیکس پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس خواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے توان کرہن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ اس وقت درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوان ہی پر گرتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور اب 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی۔ گورے نے جواب دیا، منڈی۔ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا۔ وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم؟ ہاں ہاں 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں بھرا ہاتھ بھینچ کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔
بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس چیخو پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا۔ وہ گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جا رہا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ پایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون، کیا بک رہے ہو؟ قانون وہی پرانا ہے، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ منٹو کا افسانہ ختم ہو گیا، لیکن عام آدمی کی کہانی ختم نہ ہوئی۔ 2018 سے لوگ جس نئی تبدیلی کے زوم میں تھے، اس میں یکے بعد دیگرے کئی پنکچروں کے باعث ہوا نکلتی رہی ہے۔ آٹے چینے کے اسکینڈل نے نئی تبدیلی کو بالکل فلیٹ کر دیا ہے، یعنی عوام کے ٹھہرے اجنبی اتنی تبدیلیوں کے بعد۔ شکریہ، دی اینڈ۔